اور بن جائے. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں. یہ نجاشی کیا تو آئیے اس کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے کہ وہ آئے اور صنف نازک اور اسلام اور مغرب کی نظر میں ایک تقابلی جائزے کے موضوع پر اپنی تقریر پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. اما خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق اللہ العظیم. موقر اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور چمنستان حسینیہ کے نوشگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بنی نوع انسان کی دوسری قسم جسے صنف نازک اور عورت کا نام دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. مولانا عبد المتین صاحب قاسمی اپنی کتاب میں رقم دراز ہیں کہ بعثت اسلام سے قبل عورت کی صنف نازک دنیا میں ایک مظلوم ترین تھی. مرد نہیں بلکہ یہ صنف نازک کے مقابلے میں جنگل کا درندہ بن چکا تھا. چوپا اور دیگر مال و متاع کی طرح عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کے لیے لڑکیوں کی پیدائش باعث انگار سمجھی جاتی تھی. اس بات کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اسی دیندار اور آگ پر لکھتے ہیں جب اس بھنگور گھٹاؤں اور ظلم و ستم کے تمیز بادلوں میں اسلام کا آفتاب عالمتاب طلوع ہوا تو اس نے پوری دنیا کو فرحت و آزادی کی سنسا آ کر افراط و تفریط کے سارے بندھنوں کو توڑ کر عورت کو مقام عطا کیا کہ عورت اپنے عورت ہونے پر ناز کرنے لگی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ترک نکاح کے رائبانہ جذبے کی حوصلہ شکنی کی اور آئینی زندگی کو خوشگوار ماحول کے قالب میں ڈھالا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مزید برآں آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کی پیدائش کو باعث خیر و برکت بنایا اور ان کی پرورش اور نگہداشت پر جنت کی بشارت سنائی. مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ. چنانچہ مغربیت کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، مصیبت کی تحریک کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے. یورپ کے ابتدائی دور کے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے. خراج سسٹم جو مسیحیت کے اولیاء کبار میں شمار کیا جاتا ہے وہ عورت کے حق میں کہتا ہے کہ ہم بدکار عورتوں کو لطف اندوزی کے لیے بلواتے ہیں اور بیویوں کو محض قانونی اولاد کے لیے رکھتے ہیں. یہی بلکہ بعض دریدہ ذہنوں نے تو یہاں تک کہہ
الغرض اسلام نے عورت کو مقام دیا جس سے تمام دنیا کے مذاہب اور سماج خالی ہیں۔ اے امت محمدیہ کے خیر حالوں، اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا دندہ شکن جواب دو۔ اگر وہ کہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی مساوات قائم نہیں کی، تو ان سے کہو کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کیوں فرمایا؟ اگر وہ کہیں کہ اسلام نے نکاح کا حکم دے کر عورت کو ایک ہی آدمی کے پاس قید کر دیا، تو ان سے کہو کہ اسلام نے نکاح کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ الغرض آج ہندوستان میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون باقی نہیں رہا۔ اس لیے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کو روکو جو گناہوں کے اس پرخطر وادی اور مہلک دلدل میں کود پڑتے ہیں۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ وجود ازل سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود ازل سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔